ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ربیع الاول کی مناسبت سے اب ہمارے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موضوع پر عنوان پر جمعہ کے بیانات کا آغاز ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ماہ مقدس میں تشریف لائے اس کو عربی میں ربیع کہا جاتا ہے۔ ربیع عربی زبان میں بہار کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جب آمد ہوتی ہے، تشریف لاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی رمضان کا مہینہ بھی کرا سکتے تھے، ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہو سکتا تھا، شعبان کا مہینہ بھی ہو سکتا تھا، محرم کا مہینہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ربیع الاول کا مہینہ کیوں تھا؟ وجہ یہ ہے، اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں پیدا ہوتے تو انسان سمجھتا شاید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فضیلت ملی ہے وہ رمضان کی برکت سے ملی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر ذی الحجہ کے مہینہ میں دنیا میں تشریف لاتے تو کچھ لوگ سمجھتے شاید نبی علیہ السلام کو حج کے ایام عاشوراء عرفہ کی برکت سے یہ فضیلت ملی ہے۔ اگر محرم میں آپ کی آمد ہوتی، میلاد ہوتا، ولادت ہوتی، تو پھر انسان سوچ سکتا تھا شاید عاشوراء کی برکت سے اللہ نے آپ کو یہ شرف دیا، فضیلت دی۔ اللہ نے ہمارے نبی کو جب دنیا کے اندر بھیجا تو مہینہ ربیع الاول کا منتخب کیا۔ اب یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، آپ کو سب سے پہلے تخلیق کیا اور سب سے آخر نبیوں میں بھیجا۔ حالانکہ آپ کی رسالت نبیوں سے بھی قدیم، آپ کی نبوت نبیوں سے بھی قدیم، آپ کا اللہ رب العزت نے چرچا نبیوں سے بھی قدیم رکھا، آپ کی مشہوری نبیوں سے بھی پہلے کی، یہاں تک کہ آپ کی ہر اللہ رب العزت نے تذکرے کو نبیوں سے قدیم، آپ کی شہرت نبیوں سے قدیم، یہاں تک کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہی نہیں کی تھی۔ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق ہی نہیں کی تھی، سورج چاند تارے بنے ہی نہیں تھے۔ اللہ نے 2000 سال پہلے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے فرشتوں کے سامنے حضور کا ذکر کیا، حضور کی شان کو بیان کیا۔ ہمارے نبی کی شان تو اللہ بیان کرتا ہے، اور اللہ اس مجلس میں کرتا ہے جو پاک لوگوں کی مجلس ہے۔ پتہ چلا نبی کی شان وہ بیان کرتا ہے جو پاک ہوتا ہے، ناپاک تو نبی سے محبت ہی نہیں کرے گا۔ آج جو نبی کی توہین کرنے والے ہیں، جو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تبرہ کرنے والے، دنیا کفر، ان کا نسب بھی پاک نہیں ہے، وہ بھی قرآن نے بتایا۔ اللہ نے پہلے اگر کسی کی تعریف کی ہے پوری کائنات میں، مخلوقات میں، قرآن اٹھائیے، حدیث اٹھائیے، اللہ نے مدارج النبوہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ نے پہلے پاکیوں کی مجلس میں، پاک ذات ہے، پاک خود ذات ہے، اور مجلس میں فرشتے ہیں سارے، وہ فرشتے جن سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، پاک ہیں۔ اللہ نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ شاہ عبد الحق لکھتے ہیں اللہ نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین قسمیں کھا کر کہا، مجھے قسم ہے، قرآن کی بھی قسم ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھ کون رہا ہے؟ اللہ، کلام ہے اللہ کا، اور اسی کلام کی اللہ قسم کھا رہا ہے، اپنے کلام کی۔ والقرآن الحکیم انکا سامنے تھے اللہ کے رسول اللہ، ابھی آدم پیدا ہی نہیں ہوئے، تو اللہ کہہ رہا ہے انک لمن المرسلین، میرے پیغمبر آپ میرے رسولوں میں سے ہیں۔ پہلی شان رسول پر جو جلسہ ہے
تقریر ہے، جو بیان ہے وہ اللہ کا ہے اور مجلس فرشتوں کی ہے۔ اب اللہ نے پیدا سب سے پہلے کیا، فرمایا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ نبوت کب ملی آپ کو؟ وہ عمر کا پوچھ رہے تھے، ایج کا پوچھ رہے تھے، کتنے سال میں ملی؟ تو آپ نے فرمایا کنت نبیا بین آدم الروح والجسد۔ آپ نے فرمایا ابو امامہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی کے پتلا تھا، ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی۔ شاہ عبد الحق رحمت اللہ علیہ نے بڑی اس پر عجیب باتیں لکھی، اور آپ کی الہامی کتاب ہے مدارج النبوہ۔ تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس وقت بھی تھی۔ اب اللہ نے بنایا سب سے پہلے، بھیجا نبیوں میں سب سے آخر میں، اس لیے کہ یاد رکھیں ربی عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ بہار کو۔ خزاں کا سما تھا، کفر تھا، ظلمت تھی، اندھیرے تھے، شرک تھے، اللہ کی توحید کو لوگ نہیں پہچانتے تھے، توحید سے ناآشنا تھے۔ 571 سال بتوں کے سجدہ کرتے ہوئے گزر گئی تھی، 571 سال گزر گئے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ کسی کو نہیں پتا تھا اللہ کتنے ہیں، کسی کو نہیں پتا تھا کہ اللہ رب العزت کا تعارف کیا ہے، کسی کو نہیں پتا تھا کہ سجدہ کس کو کرنا ہے، حاجت روا کس کو ماننا ہے، مشکل کشا کس کو ماننا ہے، داتا دستگیر کس کو ماننا ہے، کون ہمارا ہر جگہ سننے والی ذات ہے، کون ہماری حاجت روائی کرنے والی ذات ہے۔ بتوں کو مشکل کشا کہتے تھے، درختوں کو مشکل کشا کہتے تھے، اور ہر چیز جو اپنے ہاتھ سے تخلیق کرتے تھے اسے سجدہ کرتے تھے۔ اپنے ہاتھ سے دفن کر کے انسان کو اس کی قبر پہ سجدہ کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے بنا کر مخلوق کو حاجت روا سمجھتے تھے، مشکل کشا سمجھتے تھے، یہاں تک کہ عالم یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کے اندر بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے، کعبے کو بھی بت خانہ بنا دیا تھا۔ جب دنیا کے اندر اندھیرے چھا گئے، کعبہ بھی اندھیروں کا مرکز بن گیا تھا، وہاں بھی شرک ہی شرک تھا۔ پوری دنیا کے اندر ایک بندہ توحید والا نہیں تھا، ایک بندہ ہدایت والا نہیں تھا، پوری دنیا میں اللہ کے غیر کی عبادت ہوتی تھی۔ اس وقت اللہ نے اس خزاں کی، اس موسم کے اندر، خزاں کے اندھیروں کے اندر، ظلمت کے اندھیروں کے اندر ایک دم جو ہے بہار لے آیا۔ بہار کس سے آئی؟ آمد مصطفیٰ سے، میلاد، سارے بولے میلاد مصطفیٰ سے، ولادت مصطفیٰ سے۔ ادھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ایک دم بہار آ جاتی ہے، بہار، ظلمت ختم ہوتی ہے۔ 300 سال ایران کے بادشاہ کے محل میں جلنے والی آگ، آتش کدے، جو آتش پرست تھے، آگ کے پجاری تھے، جنہوں نے آگ اس لیے بند نہیں ہونے دیتے تھے کہ یہ آگ بند ہو گئی تو ہمارے مقدر بند ہو جائیں گے، ہمارے دیوتا ناراض ہو جائیں گے۔ آگوں کو سجدہ کرنے والا، آگ کے آگے جھکنے والا۔ اب وہ 300 سال جو آگ بند نہیں ہوئی، ادھر حضور کی آمد ہوئی، ادھر ایک دم آگ بجھ گئی اور سارا ایران اندھیروں میں ڈوب گیا۔ بڑے بڑے مجوسی پریشان ہو گئے، یہ کیا انقلاب آیا، یہ کیا ہو گیا؟ اب ادھر کسریٰ کے محل جس میں بڑے بڑے سونے کے کنگن لٹک رہے تھے اور ان کو بجا کر ناقوس کے ذریعے عبادت کی جاتی تھی، ایک دم انقلاب آیا۔ ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں کہ وہ سونے کے کنگن زمین پر گر گئے سارے۔ پادریوں نے کہا بس کوئی انقلاب آیا ہے، نہیں پتا کہاں آیا ہے لیکن آیا ہے۔ مجوس پریشان،
پادری پریشان، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں نصیبین سے ایک جماعت چلی جنات کی، اب وہ پریشان تھے کہ ہم آسمان پہ جاتے ہیں تو ہم جا کے خبریں لے کر نجومیوں کو، کہنوں کو، جادوگروں کو زمین پہ آ کے بتاتے ہیں، تو جادوگر جو ہے وہ ہماری باتیں جو ہم فرشتوں کا آپس میں مذاکرہ ہوتا ہے وہاں سے ہم سنتے ہیں، ہم زمین پر آتے ہیں، جادوگروں کو بتاتے ہیں، جادوگر ظلمت پھیلاتے ہیں، لوگوں کو غیب کی خبروں کی طرف بلاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں مقدر ہم بتا سکتے ہیں، غیب کی خبریں ہم بتا سکتے ہیں، عقیدہ لوگوں کا شرک میں لے آتے ہیں۔ اب یہ اوپر گئے، ایک دم ظلمت ختم، اللہ نے فرشتوں کو شہاب ثاقب کی ڈیوٹی لگا دی۔ کیوں؟ ربی بہار آ گئی ہے، ظلمت ختم ہونی ہے۔ ادھر بہار آئی، ایران کے آتش کدے بجھ گئے، ادھر بہار آئی، وہ کنگن گر گئے، ادھر بہار آئی، شہاب ثاقب جنوں کو جلانے لگے۔ یہ جنات نصیبین سے چلے کہ آخر انقلاب آیا کیسے؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تہامہ میں رسول اللہ کو پا لیا۔ اب یہ پیچھے ربیع الاول میں یہ انقلاب شروع ہوا تھا، اب وہ پیدائش پر تھا، لیکن آخر ان کو ملے جا کر اعلان نبوت کے بعد وہ پورا سلسلہ۔ اب آپ دیکھیے ربیع عربی میں بہار کو کہتے ہیں، ظلمت ختم ہوئی، بہار آئی، خزاں ختم ہوا، بہار آئی، اندھیرے ختم ہوئے، بہار آئی، شرک ختم ہوا، توحید کی بہار آئی، بدعات ختم ہوئی، سنت رسول کی بہار آئی، اور انسانیت انسانوں کے آگے سجدہ کرنے سے ہٹ کر اللہ کے آگے سجدہ کرنے والی بن گئی۔ یہ بہار ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، یہ بہار ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل، سارے بولے کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی داتا اور دستگیر نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہر جگہ سنتا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پریشانیاں دور کرتا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مسجود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی بھی انسان کی داد رسی کرنے والا نہیں۔ یہ محمد عربی نے، یہ بہار آئی کس کے آنے سے؟ محمد عربی کے آنے سے۔ جب نہیں آئے تھے انسانیت کو نہیں پتا تھا۔ جو بندہ آج بھی اللہ کے غیر کے آگے جھکتا ہے، اللہ کے غیر سے مانگتا ہے، غیر کو حاجت روا کہتا ہے، وہ آج بھی خزاں میں ہے۔ ہر سال ربیع الاول اس کو جھنجھوڑتی ہے، اسے یاد دہانی کراتی ہے کہ آنکھیں کھولو، دماغ کھولو، بہار اس کو ملتی ہے جو غلام رسول بنتا ہے، جو اتباع رسول کرتا ہے، جو سنت رسول پہ چلتا ہے۔ بدعات کرنے والا، شرک میں پڑھنے والا اس خزاں میں پڑا ہوا ہے جو مشرک مکہ اس زمانے میں پڑے ہوئے تھے۔ آج بھی بہت سے دل خزاں والے ہیں، بہت سے گھر بھی خزاں والے ہیں، بہت سے دماغ بھی خزاں والے ہیں نہیں، چونکہ بہار وہاں نہیں پہنچی ہے۔ اب بہار آئی، کون آئے؟ سرکار دو عالم آئے، محمد کریم آئے، سید الاولین آئے، سید الآخرین آئے، امام الانبیاء آئے، اور مخدوم الملائکہ آئے، اور بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ سبحان اللہ، سبحان کائنات میں اللہ کے بعد آپ سے عظیم ہے ہی کوئی نہیں۔ اب وہ آئے، جس مہینے میں آئے اسے بہار کہا، کس نے؟ اللہ نے۔ اور پہلی بہار تھی نہیں اس سے پہلے، چونکہ اللہ نے آپ کو آخر میں بھیجنا تھا تو آپ کی شان نرالی تھی نا۔ اب کیا ہوا؟ جب جلسہ ہوتا ہے تو تقریر میں مہمان خصوصی کی آخر میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ چاہے دنیاوی جلسہ ہو یا دینی جلسہ ہو، مہمان خصوصی کی تقریر پہلے ہوتی ہے یا آخر میں؟ مہمان خصوصی آخر میں آتا ہے یا پہلے؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ کے اندر شان خلفائے راشدین بیان کرنا جرم عظیم تھا، اور کسی میں جرت ہی نہیں ہوتی تھی انگریز کے دور میں۔ لکھنؤ میں اتنا رفس مضبوط تھا۔ مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قربانی دی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھنؤ بلایا گیا، اشتہار چھپے، وہاں کے
لوگوں نے کہا کہ عطا اللہ شاہ بخاری آئے تو ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ اگر انہوں نے ابو بکر و عمر کی شان بیان کی، عثمان غنی کی، صرف مولا علی کی شان بیان کریں تو آ جائیں۔ امیر شریعت کہنے لگے میں آل رسول ہوں، سید زادہ ہوں، اور میں وہ کروں گا جو میرے نانا محمد عربی نے کیا۔ میرے نانا نے ابو بکر کو ساتھ آج بھی رکھا ہوا ہے روزے میں، عمر کو آج بھی رکھا ہوا ہے، تو میں ان دو کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ سید ہو اور ابو بکر و عمر کو چھوڑ دے، وہ اصلی ہی نہیں سید۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا جاؤں گا میں۔ لکھنؤ پہنچے، حیران ہو گئے لکھنؤ والے کہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے آل رسول آ گیا۔ آپ نے تقریر شروع کی، آپ نے کہا لوگو مہمان خصوصی پہلے آتا ہے یا آخر میں؟ انہوں نے کہا جی سارے اس میں ہر مذہب کے لوگ تھے، کہا آخر میں آتا ہے۔ کہا حضور پیدا پہلے ہوئے اور آئے آخر میں، حالانکہ حضور بڑے تھے نبیوں میں تو آپ پہلے آتے، حضور آخر میں کیوں آئے؟ کہ سارے نبی آپ کی شان بیان کر کر کے گئے، آپ کا تعارف کرا کرا کے گئے۔ علی المرتضیٰ چوتھے خلیفہ ہیں، میں برملا کہتا ہوں لکھنؤ کی زمین پر، لیکن علی کی شان ایسی نرالی ہے کہ مولا علی کی شان ایسی عظیم ہے کہ آپ سے پہلے ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے، اللہ نے باب العلم کو چوتھے نمبر پہ رکھا چونکہ آپ مہمان خصوصی تھے۔ سبحان اللہ، تو اس سے مولا علی کی شان کم نہیں ہوتی بلکہ فرمایا بڑھ جاتی ہے، سبحان اللہ، چونکہ مہمان خصوصی تو آخر میں ہی آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ سارے لوگ حیران ہو گئے، آپ کا انداز تو اپنا تھا، تقریر لمبی اس طرف چلی گئی، وہ آپ کے پورے الفاظ میں بتاؤں تو اب انہوں نے اس پہ پوری تقریر کر دی۔ آپ حیران ہوں گے، اس کے بعد آج تک لکھنؤ میں خلفائے راشدین کے شان پہ جلسہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور پہلا جلسہ کس نے کیا؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ اب حضور پیدا پہلے ہوئے، آئے سب سے نبیوں میں، کیوں؟ اللہ نے آدم کو بھیجا، نوح علیہ السلام کو بھیجا، میدان بنایا۔ جیسے آپ کہیں جلسہ کرتے ہیں تو پہلے مہمان خصوصی، جیسے ابھی وزیر اعظم صاحب کہیں آ رہے ہوں تو پہلے ڈی سی آئے گا، اے سی آئیں گے، ادارے آئیں گے انٹیلیجنس کے، وزارت داخلیہ کو پوری رپورٹ جائے گی کلیننس کی، پھر آخر میں وزیر داخلہ کہے گا کہ جی وزیر اعظم صاحب آپ جا سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اب اللہ نے ایک ادارہ بھیجا، ایک نبی کو بھیجا، 2 نبی بھیجے، نہیں 1.25 لاکھ نبی بھیجے۔ سبحان اللہ، 1.25 لاکھ نبی جب آئے تو سیکنڈ لاسٹ پہ عیسیٰ روح اللہ تشریف لاتے ہیں۔ خطاب کو انجیل برنباس، انجیل یوحنا کے اندر موجود ہے، برنباس کے اندر بھی موجود ہے، یوحنا کے اندر بھی موجود ہے، اور قرآن حکیم کے سورہ صف کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں جا رہا ہوں لیکن اس کے لیے میرے بعد وہ آئے گا جو گناہگاروں کو پاک کرے گا، بھٹکے ہوں کو رستہ دکھائے گا۔ یہ الفاظ یوحنا کی ہیں، یہ انجیل یوحنا کی الفاظ ہیں۔ میرے بعد وہ آئے گا جو بھٹکے ہوں کو، آپ ٹیک لگائے تھے پہاڑ سے جبل زیتون کے ساتھ، تو حواریین بیٹھے ہوئے تھے 19 کی تعداد میں۔ آپ نے فرمایا میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بس میرا بلاوا آ گیا، آسمانوں پہ جا رہے تھے۔ فرمایا ہمارا کیا بنے گا؟ کہا میرے بعد وہ آئے گا جو بھٹکے ہوں کو رستہ دکھائے گا، گمراہ ہو چکے ہیں ان کو ہدایت دلائے گا، جو اللہ سے ٹوٹ چکے ہیں اللہ سے جوڑے گا، وہ پریشان حال کو صحیح کرے گا، بیماروں کو شفا دلائے گا۔ میرے بعد وہ آئے گا۔ یہ وہ کون ہے؟ آج دنیا عیسائیت اس پر پریشان ہے، ان کے پادری چھپا دیتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ جب انجیل برنباس کھول کر دیکھیں، واحد انجیل ہے جس کے اندر وہ سے مراد محمد عربی ہے، اور قرآن کہتا ہے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد وہ آئے گا رسول جس کا نام احمد ہوگا۔ اب وہ عیسیٰ علیہ السلام نے کلیننس کی رپورٹ پیش کی۔ آپ نے کہا اب ماحول بن گیا ہے، اب نبوت کے تمام مقررین انبیاء اپنے اپنی تقریر کر کے اپنا زمانہ پا کے، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے حضور کا تعارف نہ کرایا ہو۔
سورہ بقرہ کے اندر اللہ خود فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، تم نے حضور کا تعارف بھی کرانا ہے، حضور کا زمانہ پایا تو حضور کی مدد بھی کرنی ہے۔ ہر نبی مبشر تھا، حضور کا بشارت دینے والا تھا کہ میں جا رہا ہوں، میرے بعد ایک اور نبی آئے گا، لیکن آخر میں محمد عربی آئیں گے۔ آخر کا لفظ دنیا جانتی ہے، آخر کا لفظ۔ اب آپ دیکھیے کہ حضور سے پہلے آئے عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا اب ماحول بن گیا ہے، اللہ نے 571 سال کے بعد ہمارے نبی کو بھیجا، حضور کو بھیجا، بہار آ گئی، وہ بہار تھی، اور حضور جس مہینے میں آئے اسے عربی میں ربی کہا جاتا ہے۔ حضور کا آنا بہار تھا، حضور کو آخر میں اللہ نے بھیجا، خاتم النبیین بنایا، ختم نبوت کا تاج سر پہ رکھا، اور حضور علیہ السلام جب تشریف لائے، اللہ نے اس دن، جس دن آپ پیدا ہوئے، کسی کے گھر میں لڑکی پیدا نہیں ہوئی، سب کو اللہ نے بیٹے عطا کیے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میرے گود میں رکھے تو میں نے ایک دم دیکھا کہ ساری کائنات آپ کو جو ہے سلام پیش کر رہی تھی، بلکہ آپ فرماتی ہیں جب آپ مادر رحم میں تھے تو ایک دن حضرت عبد المطلب کہنے لگے اپنی زوجہ سے کہ ہماری بہو بیوہ ہے اور عبداللہ ان کے خاوند کا بھی انتقال ہوا ہے اور یہ بچہ ان کے پیٹ میں ہے، میں نے دیکھا ہے جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں مجھے ایسی خوشبو آتی ہے بہو کے پاس سے کہ میں نے عرب و عجم کی عطر خریدے ہیں، میں نے بڑے بڑے عطروں کو دنیا سے منگوایا ہے، کعبے کے متولی تھے، کعبے کی جو ہے نگہبانی کرنے والے تھے، فرمانے لگے دنیا سے لوگ آتے ہیں تحفے دیتے ہیں، ایسی خوشبو نہیں دیکھی۔ تو آپ نے کہا اپنی بہو سے کہو کہ آپ بیوہ ہو، آپ عطر نہ لگایا کرو۔ تو جب ساس نے اپنی بہو سے کہا تو اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اب دیدہ ہو کر فرمایا کہ جب سے عبداللہ بن عبد المطلب کا انتقال ہوا ہے میں نے تو کبھی عطر کو دیکھا نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگایا ہے، میں نے تو کبھی اپنے جسم یا کپڑوں پہ عطر نہیں لگایا، لیکن میں آپ کو حیرت کدہ بات بتاتی ہوں کہ میں جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے، میرے پیٹ میں آیا ہے، اس دن سے میں ہر طرف خوشبو محسوس کرتی ہوں، میں جس پتھر کو ہاتھ لگاتی ہوں وہ پتھر بھی معطر ہو جاتا ہے، میں جس برتن کو ہاتھ لگاتی ہوں وہ برتن بھی معطر ہو جاتا ہے، میں جس کپڑے کو ہاتھ لگاتی ہوں وہ کپڑا بھی معطر ہو جاتا ہے، میں جس رستے سے گزر جاتی ہوں وہ رستہ بھی معطر ہو جاتا ہے۔ برکت کس کی ہے، کمال کس کا ہے کہ اللہ نے اپنی امانت کو بطن آمنہ میں منتقل کیا تھا، محفوظ کیا تھا، اور کائنات میں ان سے افضل کوئی ماں تھی ہی نہیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے یہ امانت دی۔ اور پھر آپ پیدا ہوئے، سجدے کی حالت میں تھے، سجدہ سب سے پہلے آپ نے کیا۔ کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر جائز ہوتا، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر ہے، اگر جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ عورت اپنے مجازی خدا خاوند کو سجدہ کرے، جو اس کے لیے گرمی سردی میں محنت کرتا ہے، کما کے لاتا ہے، لیکن اسماء کسی عورت مرد کو اللہ کے علاوہ سجدہ جائز، قبروں پہ جائز ہے؟ وزیر اعظم صاحب ہمارے سابقہ جا کے قبر پہ ٹھک سجدے میں گر گئے، یہ جائز ہے؟ اپنا دل بڑا کریں، غلط کو غلط کہیں، چاہے کوئی آپ کا لیڈر کیوں نہ ہو، آپ کا پیر کیوں نہ ہو، آپ کا مقتدا امام کیوں نہ ہو، اگر وہ نبی کے طریقے سے ہٹ کے کام کرتا ہے تو آپ اسے فوراً کہیں کہ تم نے شرک کیا، بدعت کی، ہمیں ہمارے نبی کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں؟ لیکن یہاں ووٹر کہتا ہے نہیں، ہمارا، اس کی تعویلیں کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہے؟ کوئی بتائے؟ رکوع بھی جائز نہیں ہے، یہ رکوع بھی سجدہ ہے۔ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع بھی کرنا کسی کے آگے حرام ہے، تعظیمی رکوع بھی حرام ہے، یوں کر کے جھکنا،
تو سجدہ نیچے سر لے کے جانا کہاں جائز ہوگا؟ یاد رکھیں یہ ہے بہار کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے حاجت روا اللہ کے علاوہ کوئی جو سجدہ کرے جا کے آج بھی قبروں پہ تو اس کے اندر بہار آئی؟ سارے بتائیں۔ جو آج بھی اللہ کے غیر کا نعرہ لگائے اللہ کے غیر سے مدد مانگے اس کے اندر بہار آئی؟ وہ خزاں ہے۔ اب یہ بہار کیسے آئے گی؟ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، اللہ والوں کی باتیں سنیں، قرآن و سنت کی باتیں سنیں۔ آج بھی بہار سے محروم ہیں بعض لوگ۔ ربیع الاول آئی ہے نا، بدعات کریں گے، رسومات کریں گے، اپنی مرضی کے کام کریں گے، نہیں کریں گے تو رب اور نبی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ میرا دل چاہتا ہے میں یہ کروں، نہیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، قرآن نے صاف کہا چھوڑ دے، وَذَرِ الَّذِينَ، چھوڑ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا دیا۔ دین کو کیا بنا دیا؟ آپ کہتے ہیں کھیل تماشا تو کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، لیکن فٹ بال والا کہتا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، کرکٹ والا کہتا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے جی ہم تو کھیل تماشا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بندہ ربیع الاول آتی ہے، محرم آتا ہے، کوئی خاص تہوار آتے ہیں تو تماشے کرتے ہیں لوگ اور اس کو دین بنا دیتے ہیں، جی دین ہے آپ پیسے دیں۔ اللہ کے بندو، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، قرآن کہتا ہے چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو کیا بنا دیا؟ کھیل۔ آپ کا پیسہ اس میں لگ گیا تو آپ بھی اس کا حصہ بن گئے نا، تو آپ بچیں گے یا نہیں بچیں گے؟ دین کیا ہے؟ نبی کی اطاعت کیا ہے؟ ربیع الاول کیا ہے؟ درود شریف پڑھیں، ذکر رسول کریں، محفل نعت کریں، جلسہ کریں سیرت النبی کا۔ روڈ پہ کوئی عبادت نہیں ہے، روڈ پہ کھیل تماشا ہوتا ہے، روڈ پہ عبادت نہیں ہے۔ روڈ بلاک کرنا عبادت، ایمبولنس سے روک لینا، مریضوں کو روک لینا، میتوں کے رستے روک لینا عبادت کیا ہے؟ نبی کو یاد کرنا ہے تو مسجد میں کریں، نبی کو یاد کرنا ہے تو اپنے دفتروں میں کریں، ذکر رسول کی محفل کریں، محفل نعت کریں، محفل درود شریف کریں، یہ ہے ذکر رسول۔ لیکن روڈ پہ نکل کے اچھلنا کودنا دین، سمجھ آ گئی؟ کسی کو نہیں سمجھ آئی؟ کوئی ہے ایسا جس کو نہیں سمجھ آئی؟ بعد میں جا کے کہے جی تو انہوں نے تو میلاد کا انکار کر دیا۔ سمجھ آ گئی ساروں کو؟ اب تھوڑی سی اور گزارش کرتا ہوں، آگے انشاءاللہ میلاد پر ہمارا اگلا جمعہ ہوگا، میلاد رسول پر، ٹھیک ہے نا؟ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگلا جمعہ کا بیان ہوگا۔ یہ تو صرف ربیع الاول پہ تھا، وہ بھی ٹائم کی قلت۔